کے متلاشی افراد کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم NLP کے بنیادی اصول کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھیں گے۔ اس اصول کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں زندگی میں کس سائٹ پر رہنا چاہیے، کاز سائٹ پر یا ایفیکٹ سائٹ پر، ہم لوگوں سے شکوہ شکایت کیوں کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے نان ورکیبل ایریاز کا ادراک کر کے انہیں کیسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، انہیں کیسے ہم آن کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ NLP کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اسے سمجھنے کے بعد انسان ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس کا شکار نہیں رہتا۔ اسے جاننے کے بعد انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے دروازے کھول لیتا ہے۔ اس کا تعلق اسٹرگل سے ہے، سروائیو کرنے کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں، اسٹرگل میں مصائب و مشکلات اور تکلیفیں آتی ہی ہیں۔ چونکہ انسان کا ذوق تن آسانی کا ہے، وہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اسٹرگل میں پیش آنے والے مصائب اور تکالیف برداشت کرنے میں نہ کرنے کے حوالے سے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے نہ کرنے کے حوالے سے انسان کے دو رویے عام طور پر سامنے آتے ہیں، جن کا ادراک اس انسان کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں ان مصائب و تکالیف کا ذمہ دار خود کو ٹھہرائے، ان مصائب و تکالیف کے اسباب پر غور کر کے نتائج خود مرتب کرے، مصائب و تکالیف کی حکمتوں کو خود سمجھے، تو یہ مثبت اور درست رویہ مصائب و تکالیف پر بے صبری نہ کرنے والا ہے، جو کہ اچھا ہے۔ انسان پر مصیبت اس کی جانب سے کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور شعوری و لاشعوری طور پر لیے گئے فیصلوں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اسی طرح کے مضمون ملتا ہے کہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ لاشعوری کی کیفیت میں لیے گئے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو بھی انسان کی زندگی میں ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نا انسان کی آنے والی زندگی پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ وہ اسی کی بنیاد پر فیصلے لے رہا ہوتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر۔ ٹھیک ہے، وہاں پر ایونٹس جو بھی اس کی زندگی میں ہوا، جو بھی واقعہ ہوا، اس سے جو اس نے نتیجہ اخذ کیا نا، چاہے وہ منفی ہے چاہے وہ مثبت ہے، تو اسی کے مطابق وہ آگے جو ہے فیصلے لے رہا ہوتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر۔ تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا انسان کو، وہ لاشعوری کی کیفیت میں لیے گئے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے حواس خمسہ کو بحال رکھے، سینسری ایکویٹی جسے NLP میں کہتے ہیں، اسے جو ہے نا ایکٹیو رکھے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں جو ہے نا اس کا ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہوشیار رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ لفظ ہے واحذروا۔ واحذروا کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار رہو۔ یہ سورہ غالباً سورہ مائدہ کی آیت میں ملتا ہے واحذروا کا لفظ، یعنی ہوشیار رہو۔ زندگی میں آنے والی تکلیفوں کی ذمہ داری انسان کو جو ہے خود اٹھانی چاہیے۔ پھر یہ جو ہے کوز سائٹ پر جب انسان رہ کر زندگی گزارے گا، یہ کوز سائٹ کہلاتا ہے جب انسان خود اپنی جو ہے ذمہ داریوں کے فیصلے اٹھا لیتا ہے، تو اس وقت یہ کوز سائٹ پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انسان کی زندگی کس طرح مثبت طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ خود اس کو جو ہے نا محسوس کر رہا ہوتا ہے، کامیابی کی طرف کس طرح سے ہو جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تصوف میں جو ہے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی کیفیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی ابتدائی آیت میں نفس لوامہ کی تعریف یا قسم یاد فرمائی ہے، اور نفس مطمئنہ کی جو تعریف ہے وہ جو ہے سورہ فجر کی آخری آیات میں بیان ہوئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کر کے۔ اسٹرگل کے دوران میں دوسرا رویہ مصائب و مشکلات اور تکلیفوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر بے صبری کرنے والا ہے، دوسروں سے شکوہ شکایت کرنے والا رویہ یہ ایفیکٹ سائڈ والا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ آدمی اس پر غور کرے تو وہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ اس چیز کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے، میں ہوں یا پھر وہ دوسرا شخص ہے۔ علامہ اقبال کا بھی مسلمان کے زوال کے عنوان سے باخبر کرتے ہیں نا، تو اس مسلمان کے زوال کے عنوان سے علامہ اقبال نے ایک چند اشعار لکھے ہیں، جس میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔
یہ قدرت کا قانون ہے کہ قوموں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اپنے کیے کی ذمہ داری خود نہ اٹھائیں۔ قرآن کریم میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ مسلمانوں میں مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ کوز سائڈ یا ایفیکٹ سائڈ پر رہنے سے ہمیں کیا فوائد یا نقصان ہوتے ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ کوز سائڈ پر رہنے سے ہمارے اندر کی دنیا میں موجود جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، بلیو ہوتے ہیں، ویلیوز اور ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں، انہیں سیکھنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے پاسٹ ایکسپیرینس، میٹا پروگرام، ویلیوز، بلیف اور ایٹیٹیوڈ سے مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے نا انہیں تبدیل کرنے کی طرف جاتا ہے، انہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ لیتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر، کیونکہ اس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا نا، جس چیز سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا پھر وہ چینج کرنے کی طرف جاتا ہے۔ جبکہ جو ایفیکٹ سائٹ پر رہنے والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی اس لرننگ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، ناکامی سے ملنے والے اسباق فراموش کر دیتا ہے، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر کمپلیننگ موڈ پر رہنے کی وجہ سے خود کو وہ شخص ٹھیک نہیں کر پاتا، صحیح فیصلے نہیں لے پاتا، دوسروں کے فیصلوں اور موڈ کے مطابق اپنے کاموں کو کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اپنی جو کام اسے جو خود اون کرنے چاہیے وہ دوسروں کے کہنے پر وہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی یا بدلاؤ نہیں آتا۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے میری شادی فلان سے نہیں کروائی، اس لیے میری اب یہ حالت ہے کہ میں شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہوں، جلد غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا پن ہے، کیونکہ میں دوائیاں کھا رہی ہوں، شاید اس دوائیوں کی وجہ سے میں چڑچڑی رہتی ہوں۔ میں نے ان کی رودات سننے کے بعد عرض کیا کہ آپ کے والدین دن میں فوت ہو چکے ہیں، ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ان کے ساتھ جا چکا ہے، اس لیے اپنی موجودہ حالت کی ذمہ دار اب آپ خود ہیں، کوئی آپ کے مسائل حل کرنے نہیں آئے گا، اب آپ کو خود اپنے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ بہرحال مشاہدے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوز اینڈ ایفیکٹ میں لوگ اپنے مسائل کی ذمہ داری خود نہیں اٹھاتے، لوگوں سے شکایت کر کے ایفیکٹ سائٹ پر رہ کر ناکام زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے سے گاڑی پر ٹکر لگی، اب یہاں فریقین کا جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ جناب قصور آپ کا تھا، وہ دوسرا والا کہتا ہے کہ بھائی قصور تو آپ کا تھا۔ حالانکہ اس حادثے کو رب کا فیصلہ سمجھتے ہوئے بھی قبول کیا جا سکتا ہے، یوں ہی اور بھی دیگر مسائل ہیں جن میں آدمی خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس بات کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں متعارف کیے گئے کانسیپٹ سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس سے سمجھتے ہیں، یعنی مسائل جن میں انسان کا اختیار ہے وہ 2 طرح سے ہے، پہلا اختیاری، دوسرا غیر اختیاری۔ کئی مسائل ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں، جیسے کسی کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہے، ایسے غیر اختیاری معاملات پر ہمیں چاہیے کہ ہم رضا الہی پر راضی رہتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ پر یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یعنی میں نے اللہ پر جو ہے نا یہ معاملہ سپرد کر دیا، وہ بندوں کو جو ہے نا دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے نا آپ کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، گھبراہٹ سے آپ بچ سکیں گے، بڑے سے بڑے معاملات میں آپ گھبراہٹ سے بچ جائیں گے۔ کسی کی فوتگی کی خبر سن کر ویسے تو ترجیح پڑھتے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دوسرے معاملات میں بھی جو نا آپ یہ معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑ سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ دوسرے معاملات میں بھی۔ یہ اختیاری اور غیر اختیاری معاملات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، عام عقلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تقدیر کے معاملات ہیں۔ اس حوالے سے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اچھائی اور بھلائی والے کام کر کے انہیں اللہ کی طرف منسوب کریں، اور کوئی برائی آپ کو پہنچے یا کوئی برا کام آپ سے ہو جائے تو اسے شامت نفس تصور کریں۔ جیسے کسی شخص سے چوری جیسا گناہ سرزد ہو گیا، اس سے کسی نے پوچھا بھائی تم نے چوری کیوں کی، تو وہ جواباً کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، تو بس وہی میں نے کیا ہے۔
تو پھر پولیس کہے گی کہ اس کے نتیجے میں کہ تیرا جیل جانا بنتا ہے، اس لیے چلیے حوالات کی ہوا کھانے۔ لوگ کوز سائٹ پر رہ کر کمپلیننگ موڈ پر کیوں رہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ایکسٹرنل ریئلٹی ہوتی ہے، ان کی ایکسٹرنل ریئلٹی سے انٹرنل ریئلٹی الگ ہوتی ہے، اس لیے آدمی شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جس چیز کا ورژن موجود ہو اس سے کمتر ذہن قبول نہیں کرتا، نہ اس پر مطمئن ہوتا ہے، اس لیے ہم اداس یا شکوے کے موڈ پر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں کوز سائٹ پر لانے کے حوالے سے تھیں، مگر یہ بھی یاد رہے کہ کوز سائٹ پر رہنا بنیادی طور پر بالکل غلط نہیں۔ مہینے میں ایک دن کو ایفیکٹ سائٹ پر ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ سود مند ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ایک دن میں خوب کوسنا پیٹنا رونا دھونا مچائیں، اپنی ناکامیوں کا خوب گلا شکوہ کریں اور اس کا ذمہ دار بھلے دوسروں کو ٹھہرائیں، مگر اگلے دن پھر وہی وارئر بن کر کام پر لگ جائیں۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ جو ڈپریشن کا شکار ہوں گے، وہ جو بہت زیادہ جو ہڈل آپ اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہوں گے، اس طرح ایک دن میں جو ایفیکٹ سائٹ پر آپ چلے جائیں گے، اس سے جو ہے آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ اچھا، اس طرح آپ کو کوز سائٹ پر رہنے کے فوائد کا ادراک بھی ہوگا کہ نیز اس ایفیکٹ سائٹ پر رہنے کا جو منفی احساس ہے وہ بھی آپ کو ہوگا کہ منفی ایفیکٹ سائٹ پر رہنے سے کیا کیا آپ کو جو ہے منفی احساس ہو سکتے ہیں، کیا آپ جو ہے نا منفی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایفیکٹ سائٹ پر رہ کر، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ البتہ کوز سائٹ پر رہنے میں آپ اپنے حواس کو ہوشیار رکھیے گا تاکہ خود کو ملامت کرتے کرتے کہیں آپ خود ایک منفی احساس یعنی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک صاحب نے اپنی NLP کتاب میں لکھا تھا کہ I never did mistake in my life but I did not get always desirable result all the time، یعنی میں نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو میں نے سوچا کہ یار آدمی غلطیاں تو کرتا رہتا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے۔ الانسان مرکب خطا و نسیان، مشہور ہے کہ انسان جو ہے نا خطا اور نسیان سے مرکب ہے، کرتا رہتا ہے غلطیاں۔ پھر اس کا معنی کیا ہوا I never did mistake in my life؟ تو آگے اس کا مجھے جواب مل گیا کہ but I did not get always desirable result all the time، یعنی میں نے غلطی تو نہیں کی مگر مجھے ہر وقت اپنا مطلوبہ نتیجہ ہر وقت نہیں مل سکا۔ غلطی ہو جانے میں یہی تو ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے جو ہے نا ڈیزائریبل رزلٹ کو کھو دیتے ہیں۔ بہرحال آخر میں ایک اسائنمنٹ آپ کو دینا ہے، وہ یہ کہ اپنے نان ورکیبل ایریاز کی آپ فہرست بنائیں اور انہیں آن نہ کرنے سے مستقبل کے نقصانات وہاں پر لکھیے۔ موجودہ نقصان بھی لکھ سکتے ہیں، موجودہ نقصان اور مستقبل کے نقصان آپ وہاں پر لکھیے اور انہیں کوز یا ایفیکٹ سائٹ دیجیے۔ انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیوز میں لے کر آؤں گا۔ اب تک کے لیے